سے کچھ نہیں ہوگا. بس آپ کی توجہ ادھر رہے. ہر پیغمبر فرمایا مصطفیٰ ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی استقبال کرتا رہا اور میرے مصطفیٰ تیری بھی آمد ہونی ہے. اور میرے مصطفیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا استقبال ہر پیغمبر کا استقبال کسی نہ کسی ایک نبی یا دو رسولوں نے کیا یا 3 رسولوں نے کیا. فرمایا مصطفیٰ چونکہ میری خبر تو دینے والا ہے ہر کسی کو, ہر عالم میں, ہر لحظ پر, ہر سطح پر تو میری خبر دینے والا ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ جب تو ہر کسی کو میری خبر دے رہا ہے تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر عالم کی تجھے مرحبا کہے اور ہر عالم ایک دوسرے عالم کو تیری خبر دیتا رہے. چلیے مصطفیٰ ہر نبی رسول کو مرحبا 1-2 رسولوں نے کہا مگر میں نے ہر رسول پر نازل کر دیا ہے جب بھی دنیا میں جائے تو تیری آمد کی خبر دیتا رہے اور تجھے مرحبا کہتا رہے اور اس قدر استقبال کرتا رہے. کہے کہ کاش اے محمد مصطفیٰ میں نبی تو ہوں رسول تو ہوں مگر کاش مجھے آپ کا زمانہ مل جائے. مصطفیٰ یہ دعا کسی پیغمبر نے کسی اور کے لیے نہیں کی, ایک تو ہے جس کی خاطر میں نے ہر پیغمبر کو یہ دلیل کر دی ہے کہ ہر پیغمبر یہ کہے گا مرحبا. سب مل کر کہیں گے مرحبا کنا سونا نبیہ کا سلطان ہے. ہر پیغمبر کہہ رہا ہے کیا نبی احمد صاحب آپ ہی میرے سلطان ہیں, آپ ہی میرے بابا ہیں. سلطان مددگار کو کہتے ہیں. ہائے ہائے میں کدھر جاؤں, یہ تو گلی ایسی ہے, یہ تو گلی ایسی ہے. وہ بلے شاہ صاحب نے بھی کہا علم و مسکری و یار سن ایک الف درکار. ہمیں ایک یار مل جائے اور وہ یار محمد مصطفیٰ ہو جائے, وہ ایک چاہت مل جائے تو چاہت مصطفیٰ ہو جائے تو لوگوں پھر ساری چاہتیں اس پہ آ جائے. اگر تم اس کی چاہت کرو گے تو ساری چاہتیں تمہاری چاہت کرے گی. ساری چاہتیں تمہاری چاہت کرے گی. مرحبا کی نہ سونا نبی ادا اونچا بولے مرحبا کی نہ سونا نبی ادا. سلطان کہتے ہیں مددگار کو. فرمایا مصطفیٰ ہر عالم پر, ہر سطح پر, ہر عالم میں جس پر جو بھی مشکل ہوگی مصطفیٰ وہ تیرے صدقے ٹالی جائے گی. فرمایا آدم سے خطا ہو گئی معافی تیرے صدقے ہے کیوں تو انبیاء کا سلطان ہے. مصطفیٰ نوح کے بیٹے نے نوح کو نہیں مانا, نوح رو رہا ہے. نوح کی کشتی جھوٹی پہاڑ سے لگ جائے تجھے یاد کرے تو سلطان ہے, تجھے مرحبا کرے گا یا رسول اللہ آ جائے تو اس کی کشتی کو کنارے لگا دیا مرحبا کنا سونا نبی کا سلطان ہے. نبی مرحبا کرتے. میں شکریہ ادا کریں سنا خان مصطفیٰ. ہم کیا کریں ہمیں یاد کی گلی میں پہنچا دیا. مصطفیٰ ابراہیم کا نقد نگاہ اسماعیل ان کی چھری کے نیچے ہوگا. شفقت فطری کر رہے گی میرا بیٹا ہے. جب اس کی شفقت فطری کر رہے گی مگر تو پکارے گا تو کسی اور کو نہیں مصطفیٰ تجھے یاد کرے گا. جب تجھے یاد کرے گا یا رسول اللہ مرحبا خوش آمدید آ جائیں گے میرے اسماعیل کو بچائیں گے. تو فرمایا تیری یاد سے جنت سے دعا بھیج دیں گے. تجھے یاد کیا میرے مصطفیٰ موسیٰ نے یاد کیا. موسیٰ نے یاد کیا. مصطفیٰ کب یاد کیا؟ تو نبیوں کا سلطان ہے, تو نبیوں کا بھی مددگار ہے.
اب موسیٰ بھی چاہتے تھے کہ انہیں ہوش آ جائے، کیا آ جائے؟ یہ الگ تفسیر دے رہا، یہ بھی نئی بات کہہ رہا، اور یہ صدقہ ہے میرے قائد کے جوڑوں کا۔ میری اصل وہ ہے، میں اپنی اصل کو کبھی نہ بھلاؤں، میری جان تو چلی جائے مگر اپنی اصل سے اسلام کو نہ بھلاؤں۔ جو دل میری زندگی کا، میری بیوی بچوں کا، میرے خاندان کا، وہ دن آخری ہو جس دن ایسے اسلام تیری جہاد کو بھلا دے، تیری محبت کو بھلا دے، تیری جان کی آفت کو بھلا دے۔ فرمایا موسیٰ بھی چاہتا ہے کہ اب اسے ہوش آ جائے، کیا آ جائے؟ ہوش آ جائے۔ تو اس میں ہوشی کی حالت میں موسیٰ نے جب یاد کیا مصطفیٰ کو، تو ہم نے کہا موسیٰ تو نے یاد مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کو یاد کیا، مرحبا کہا ہے، اور مصطفیٰ میرے محبوب کا نام ہے مصطفیٰ۔ میرے محبوب کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ موسیٰ میرے مصطفیٰ کی صفاتی حقیقت کو تو جان نہیں سکتا ہے، مگر تو نے یاد کیا تو مصطفیٰ کی ابتدا مقام استفاء سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ مقام استفاء سے۔ تو فرمایا یاد کیا ہے مصطفیٰ کی یہ صفاتی جو میرے محبوب کا نام ہے مصطفیٰ، اس کی ابتدا تجھے مقام استفاء عطا کرتا۔ فرمایا انی استفیتک علی الناس، اے موسیٰ آج تجھے بھی میں نے مصطفیٰ کی ابتدا بنا دیا۔ لوگوں جب موسیٰ نے بھی یاد کیا، مرحبا آ جائیے، بے ہوش ہو گیا، فرمایا یاد کیا ہے آج مصطفیٰ کی تمہیں ابتدا بنا دیا کرتا۔ اسی لیے لوگوں ہر پیغمبر نبی آخر زمان کو مرحبا کنا سونا نبی دا سلطان ہے، اور باری آ گئی آخری پیغمبر کی۔ 10 منٹ رہ گئے حضرت موسیٰ کے بعد میں پھر پیغام کی طرف جاؤں، حضرت عیسیٰ کے بعد باری آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ مرحبا کنا سونا نبی دا سلطان ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے حواریوں نے نصیحت دی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی پر لٹکا دیا جائے، وہ رات جس وقت انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اپنی امت کو خبر دیتے تھے کہ عنقریب میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس نبوت میں بھائی دارا جس کی میں خبر دے رہا ہوں، مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اس محمد مصطفیٰ کو امتی کہلاؤں۔ تو فرمایا عیسیٰ تو نے میرے مصطفیٰ کو سلطان انبیاء کو یاد کیا ہے، آج بھی عیسیٰ تجھے آسمانوں پر اٹھا گیا۔ ارے یاد ہے عیسیٰ مصطفیٰ کو مرحبا کہتی ہے، آسمانوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ اب قرب قیامت عیسیٰ آئیں گے، مصطفیٰ کے پتی کہلائیں گے، امام مہدی کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے، اور مصطفیٰ کے امتی ہو کر حضور کی آمد کا میلاد منائیں گے۔ اور یاد رکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد کم و بیش 40 سال زندہ رہیں گے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ ارے مرحبا کتنا سارا نبی دا سلطان ہے۔ ارے آج ہم بھی میلاد مناتے ہیں، عیسیٰ جب آئیں گے تو اپنی اس دنیاوی 40 سال کی حیات میں مصطفیٰ کا میلاد کریں گے، اور مصطفیٰ کا ہر سال میلاد کریں گے، اور وہ مصطفیٰ کا میلاد ہم جہاں منا رہے ہیں، عیسیٰ مصطفیٰ کا میلاد سرزمین مدینہ پر منائیں گے، اور سرزمین مدینہ پر مصطفیٰ کو مرحبا کریں گے۔ عزیزان محترم، میری معزز ماں بہنوں بیٹیوں، یہ ہے مرحبا کنا سونا نبی کا سلطان۔
میں آپ تمام احباب کو فرات ادب کے ساتھ دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی آنکھوں کی پلکوں پر آپ سب کو بٹھاتے ہوئے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور حضور کی آمد پر مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ میرے 2-3 سال پچھلے جہاں آنے کے بعد آج مجھے یہ منظر ماؤں بہنوں بیٹوں کو ملا دیکھنے کو، آپ نے یہ کمبائن محفل میلاد مصطفیٰ کی میرا روم روم آپ کو مبارکبادی دے رہا ہے کہ آج آپ نے مجراتا کی سرزمین پر مصطفیٰ کی آمد کا استقبال جو شہر مدینہ میں کیا گیا آج سے 1400 سال پہلے جب حضور مدینہ آئے تو مدینہ کی بچیوں نے، عورتوں نے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ تب بجا کر دھوم بجائی اور مصطفیٰ کو مرحبا کہا اور پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ مصطفیٰ کا استقبال کیا تھا۔ آج آپ نے 2-3 سال کی محنت کے بعد یہ ثمر دکھایا ہے۔ اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے، آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائے، حضور کے صدقے آپ کو خوش رکھے۔ یہ آپ کا جمع ہونا، آج آپ یہاں پر جمع ہو کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ اعلیٰ ترین ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عجیب ترین ایمان انبیاء کا ہے۔ کن کا ہے؟ 5 منٹ میں یہ پیغام دوں گا توجہ کے ساتھ۔ کن کا ایمان عجیب ترین ہے؟ کیا بولے؟ انبیاء کا۔ حضور نے فرمایا انبیاء کا کیسے ہو گیا؟ ان پر تو خدا کا کلام نازل ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ملائکہ کا ہو گیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عند ربہم، وہ تو ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں، ان کا ایمان عجیب ترین کیسے ہو گیا؟ پھر صحابہ کرام نے کہا اگر انبیاء کا بھی نہیں ہے، ملائکہ کا بھی نہیں، تو پھر ہمارا، کیونکہ ہم آپ کی قربت میں ہیں۔ میرے تاجدار کائنات نے فرمایا کئی فنا کو ملوں گا بانا اس حالت میں تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں؟ اس لیے کہ تم دیکھتے ہو میں اشارہ کرتا ہوں، درخت جڑوں کو پھاڑ کر میرے قدموں میں آ جاتا ہے، ڈوبے سورج کو اشارہ کرتا ہوں برکت آتا ہے، چاند کو اشارہ کرتا ہوں، چاند آسمان کی چادر پر اپنا سینہ چیر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو پتھر درخت جانور مجھے سجدہ کرتے ہیں، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ صحابہ خاموش ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کن کا ایمان عجیب ترین ہے؟